اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قادر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان ابو لہب کی روسیائی اور بدباطنی کی داستان کے متعلق ہے۔ قرآن مقدس کے اندر یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ حالانکہ مکے کے اندر اور ہجرت کے مدینہ کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے، لیکن اس کا نام خصوصی طور پر اس لیے لیا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور اس نے اس کا بھی پاس نہ کیا، رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شیب ابی طالب میں معصور کر دیا تھا، تو تنہا ابو لہب بھی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر الفاظ میں اس کا نام لے کر مذمت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو قرآن مجید کی ہدایت کے متعلق یہ نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر با آواز بلند قریش کو اپنی طرف بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے خاندان کا ایک ایک نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا کہ جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ ہمیشہ سچے ہی رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم یقیناً مان لیں گے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ بھی لیں، ہمیں قافلہ نظر نہ بھی آئے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو تو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے قریش والو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، تو بغیر اس کے کہ کوئی اور بولتا خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا، نعوذ باللہ تبا لکا الہذا جماعتنا، تبا لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، ستیہ ناس و نعوذ باللہ، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پتھر اٹھا کر مارنے کی بھی اس نے کوشش کی۔ بہرحال ابو لہب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک دن ابو لہب نے یہ پوچھا کہ اگر میں دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب ایمان لانے والوں کو ملتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولنے لگا، نعوذ باللہ تبا لہذا الدین تبا ان اکون وہؤلاء سوا، ستیہ ناس ہو اس دین کا جس میں میں اور یہ سارے لوگ برابر ہو جائیں، مجھے ایسا دین جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا، دونوں کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، تو اس کا تو یہ مستقل وطیرہ تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تھی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو ان کو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی خباثت دل کے اندر دونوں میاں بیوی کے رچی ہوئی تھی کہ دشمنی کی انتہا تک پہنچ گئے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ نبوت کے بعد یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا۔
نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے جب تک تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ جو ہے وہ جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت گستاخی کی اور گریبان تک بھی پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ کافرے نے پڑاؤ ڈالا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا بھی کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کر دو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کا بڑا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر عتیبہ کو پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر! یہ انجام تھا اس کا جس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی تھی۔ اس کی خباثت نفس کا یہ حال تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا تھا۔ ربیہ ابن عباد الدیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوعمر لڑکا تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز مجاز کے بازار میں گیا تو وہاں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح پاؤ گے۔ اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے چچا ابو لہب ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! یہی وہ شخص تھا کہ جو شیب ابی طالب میں نہیں گیا تھا۔ اسی وجہ سے، انہی حرکات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے۔ اور پھر شیب ابی طالب کے موقع پر جب اگر کوئی قافلہ باہر سے آتا تو کوئی وہاں سے اگر فرد کوئی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے آتا تو یہ قافلے والوں سے ابو لہب کہتا تھا کہ ان کے ہاتھ پر کوئی چیز فروخت نہ کرنا، یا اتنی قیمت مانگو کہ یہ ادا ہی نہ کر سکیں، میں تمہارا سارا مال خرید لوں گا۔ پھر ان تاجروں سے بازار کے بھاؤ کے مطابق یہ لوگوں کی چیزیں خرید لیا کرتا تھا۔ یہ اس کی خباثت تھی۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کی لونڈی سویبہ نے اس کو خوشخبری دی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی، تو اس نے اس خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بڑی بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ کہتا ہے کہ صرف سوموار کے دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ وہ دن جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور میں نے اپنی لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا تو تھوڑی سی عذاب میں تخفیف ملتی ہے، ورنہ بہت بری حالت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے اندر یہ ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے خاوند کے متعلق کوئی صورت نازل ہوئی ہے تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد حرام کے اندر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، میں اسے نظر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ آئی، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور تو یہاں پر نہیں ہیں، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اندھا کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! تو اس کے دونوں بیٹے فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسمت کے اندر لکھا تھا، ایک مارا گیا جس نے سخت گستاخی کی تھی، اور یہ دونوں بیٹے دوسرے موتب اور عتبہ جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے
چچا ہو کر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، دشمنی کی انتہا ہوتی ہے۔ ابو لہب کی موت بھی عجیب طریقے سے ہوئی۔ غزوہ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اور اسی کی شدت کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی طرح 3 دن تک لاش پڑے پڑے سڑ گئی، اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر اس لاش کو ٹکانے لگوایا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اوپر سے بھر دیا۔ یہ تو اس کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کو ایسے برے انجام سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔